کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر امام صاحب سے نماز میں کوئی سہو ہو جائے اور سجدہ سہو کر لیں تو مسبوق بھی سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے گا یا اور کوئی صورت ہوگی؟ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے ان کی اقتدا میں مقتدی بن کر کے، یہ تین طرح کے لوگ ہوتے۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو پوری نماز مل جاتی ہے، پہلی رکعت سے لے کر کے آخری رکعت تک مل جائے، یہ مقتدی ہے۔ اور ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی رکعتیں چھوٹ جائے، جیسے ہم لوگ مسجد میں آئے، نماز ہو رہی تھی، ہماری ایک رکعت یا دو رکعت چھوٹ گئی تو ہمیں کہا جائے گا مسبوق۔ کیا کہا جائے گا؟ مسبوق۔ اب امام صاحب سے کچھ سہو ہو گیا، واجب چھوٹ گیا یا واجب ڈبل ہو گیا، مقرر اس پر عمل ہو گیا، تو سجدہ سہو واجب ہے۔ امام صاحب نے سجدہ سہو کیا تو امام کی اقتدا میں جتنے لوگ ہیں سب پر امام کی اقتدا لازم ہے، سب پر امام کی اقتدا لازم ہے، وہ سب امام کے ساتھ سجدہ سہو کریں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی رکعت میں امام صاحب سے سہو ہو گیا اور مسبوق جو بعد میں آیا اس کو وہ رکعت نہیں ملی تو غلطی میں وہ شامل نہیں رہا، لیکن مقتدی ہے، امام کے تابع ہے، تو اس کو امام کے ساتھ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب امام سجدہ سہو کرنے سے پہلے سلام پھیرتا ہے۔ اب مقتدی تو سلام پھیرے گا جس کو پوری نماز ساری رکعتیں ملی ہے، لیکن جو مسبوق ہے وہ سلام پھیرے گا یا نہیں پھیرے گا؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ سلام نہیں پھیرے گا، لیکن امام کے ساتھ دونوں سجدے میں سجدہ سہو میں شریک رہے گا۔ کیا آیات کی طرح حدیث شریف کا بھی شان نزول ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو نیت والی حدیث پاک کس موقع یا تناظر میں کہی گئی ہے؟ بتائیں گے انشاءاللہ۔ جو آیات نازل ہوتی تھیں ان آیات میں سے کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو کسی خاص پس منظر میں آئی، تو وہ جو واقعہ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے پیش آیا اس کو شان نزول کہتے۔ اور اس طرح کا کوئی واقعہ اگر پیش آیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو اس کو شان وقوع کہتے۔ جیسے یہ حدیث میں نے جو بیان کی سنائی، اس حدیث کے اندر جب ایک شخص نے ایک خاتون کو جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلی گئی تھی ان کو نکاح کا پیغام دیا، تو نکاح کا پیغام ملنے کے بعد انہوں نے مکہ چھوڑا اور مدینہ پہنچے اس خاتون سے نکاح کرنے کے لیے۔ حضور کو معلوم ہو گیا تو حضور کے علم میں یہ بات آئی تو حضور نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کو شان وقوع کہتے۔ کیا کسی عورت کے ہاتھوں بیعت ہو سکتے ہیں غیر محرم؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، البتہ ولایت یعنی ولی بنانا، مردوں کو بھی ولایت ملتی ہے، عورتوں کو بھی ولایت ملتی۔ اب اگر کسی مرد کے متعلق ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ کسی اللہ والے سے بیعت ہے اور اس اللہ والے کی طرف سے ان کو اجازت اور خلافت ملی ہے تو ہم ان سے بیعت ہو سکتے۔ اور اگر کسی خاتون کے متعلق ہمیں پتہ ہو کہ یہ صاحب نسبت ہے، کسی اللہ والے سے بیعت ہے اور ان کو اجازت و خلافت ملی ہے، چاہے وہ غیر محرم ہو
پردے کے ساتھ ان سے بیعت ہو سکتے. غیر محرم ہونے کی وجہ سے شریعت کے جو احکامات ہیں اس کی پاسداری کرنی پڑے گی. کسی سے بیعت ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کمزوریاں، اپنے عیوب، اپنی خراب عادتیں ان کو بتائیں اور وہ ہماری اصلاح کریں، نصیحت کریں، کچھ وظیفہ بتائیں، کچھ ذکر بتائیں کہ تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تو وہ گناہ، نافرمانی یا کوتاہی ختم ہو جائے. یہ اصلاحی تعلق ہوتا ہے، اصلاحی تعلق. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور یہ سلسلہ وہاں سے یہاں تک ہے. تو کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ بیعت ہونا اگر اپنی اصلاح ان سے ممکن ہے، ہمیں ایسا گمان ہے، تو شریعت کی پاسداری اور شریعت کے احکامات کو پیش نظر رکھ کر پردے کے ساتھ ہم اپنا اصلاحی تعلق قائم کر سکتے ہیں. زید کی عمر 26 سے 27 سال کے درمیان ہے. زید نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے گھر والے اس کی اس بات پر دھیان نہیں دیتے. ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ یہ سرپرستوں کی، ماں باپ کی کوتاہی ہے. ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے یہ ایک ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دے. بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دے. ماں باپ کو یہ حق اللہ پاک نے دیا ہے جس کو حق ولایت کہتے ہیں. باپ ولی ہوتا ہے، اپنی اولاد کا نکاح کرنے کا اس کو حق ہے. تو جب بچہ یا بچی بالغ ہو گئے تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے، روک کے نہیں رکھنا چاہیے. ظاہر بات ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان کے جسمانی تقاضے ہوتے، اور اگر ہم نے اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا اور ان کی طرف سے تقاضا رہا، عمر ہو گئی کہ بھئی آپ نکاح کر دو، اور وہ نکاح نہیں کر رہے ہیں، تو اس بچی یا بچے سے اگر کوئی گناہ جسمانی ضرورت اور جذبات کے پیش نظر ہوا تو ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے. اس لیے ماں باپ اور سرپرستوں کی کوتاہی ہے کہ اگر ہمارے بچے نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو ان کا نکاح جلدی سے جلدی کر دینا چاہیے. لڑکی کے متعلق آتا ہے کہ وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے، اچھا رشتہ مل جائے تو. اور لڑکا کمانے لگ جائے تو پھر اس کا نکاح کر دینا چاہیے. دینی مدارس اور اسکولوں میں جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے وہ اکثر عصر کے بعد سے رات 10 بجے تک رہتا ہے، اور چھوٹے معصوم بچے بنا کچھ کھائے پیے بیٹھے رہتے ہیں. کیا یہ مناسب ہے؟ یہ تو آپ بھی سمجھتے ہو نا کہ مناسب ہے کہ نہیں مناسب ہے. ظاہر بات ہے بچوں کو آپ پروگرام کے نام پر روک کے رکھیں اور بھوکا ان کو رکھیں، یہ مناسب نہیں. کھانے کی دعوت آتی ہے، خود نہ جاتے ہوئے کسی دوسرے کو کھانے کے لیے بھیج سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں بھیج سکتے. دعوت دینے والے نے جس کو دعوت دی ہے وہی جانے کا حق رکھتا ہے، دعوت کھانے کا حق رکھتا ہے. آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ نہ جائیں اور کسی اور کو بھیج دیں، اس میں وکالت نہیں چلتی. آپ خود جاؤ اور نہیں جا سکے تو معذرت کر لو، کوئی بات نہیں. وقت کم ہو تو فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ فرض کے بعد سنت موقدہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے. بعض ائمہ اس کی اجازت دیتے ہیں، بعض ائمہ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کی اجازت نہیں، اور اگر کوئی پڑھے گا تو سنت نہیں کہلائے گی وہ نماز، بلکہ نفل کہلائے گی. گھڑی کو کس ہاتھ میں پہننا چاہیے، سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں؟ بہت سارے لوگ الٹے ہاتھ میں پہنتے ہیں اور آپ سیدھے ہاتھ میں پہنتے ہیں.
ایسا کوئی حکم تو نہیں ہے کہ سیدھے ہاتھ یا الٹے ہاتھ میں پہننا چاہیے، لیکن شریعت کا ایک مزاج ہے، اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کا کرنا ضروری ہے لیکن بظاہر وہ چیزیں اچھی نہیں ہے تو ان کو الٹے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ جیسے ہم پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، دھونا ضروری ہے، بغیر دھوئے تو چلے گا نہیں، دھونا ضروری ہے، تو اس کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کریں، اور جب اس سے فارغ ہو جائیں تو ہاتھ کو مٹی سے رگڑ کر کے مٹی سے دھو لینا چاہیے۔ آج کے زمانے میں اس کی جگہ پر صابن ہے، صابن سے ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ ناک صاف کرنا ہے تو سیدھے ہاتھ سے ناک نہیں صاف کرنا چاہیے، الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا چاہیے۔ کھانا کھانا ہے سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے، پانی پینا ہے سیدھے ہاتھ سے پانی پیئیں گے، گھڑی پہننا ہے تو کارآمد چیز ہے، ہمیں وقت بتاتی ہے، تو سیدھے ہاتھ میں پہننا مناسب ہوگا۔ شوال کے مہینے میں 10 یا 6 روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ شوال کے مہینے میں 6 روزوں کی فضیلت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، کہ اگر کوئی آدمی کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس کو 10 گنا اجر دیں گے، اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کو اس کے گناہ کے بقدر اس کی برائی کے بقدر، نافرمانی کے بقدر اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ گناہ میں اضافہ اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہوگا۔ رمضان کے مہینے بھر روزہ ہم رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، لیکن جو آدمی رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھے گا اس کو اللہ پاک 10 گنا اجر عطا کریں گے۔ اب اگر 29 کا مہینہ ہوا اور 10 گنا اجر ملا تو 290 دن ہوں گے، لیکن اللہ اپنے فضل سے اسے 300 دن کا اجر عطا کرے گے۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے تو 6 دہائی 60، ادھر 300 اور یہ 60، کتنے ہو گئے؟ 360۔ اور قمری تاریخ کے اعتبار سے سال کے دن ہوتے ہیں 359 یا 360۔ تو حضور نے فرمایا جو شوال کے 6 روزے رکھ لے گا گویا اس نے رمضان کے روزے اور شوال کے روزے رکھ کر کے سال بھر اس نے روزے رکھے، اللہ اتنا اجر دے گا۔ اس لیے سب کو شوال کے 6 روزے رکھنا چاہیے کہ ہم نے رمضان کے 30 روزے رکھے، 29 روزے رکھے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں 300 دنوں کا اجر دیں گے۔ اب سال کے جو 60 دن باقی رہ گئے ہیں شوال میں 6 روزے رکھ لیں گے تو 10 گنا ہو کر کے وہ 60 ہو جائیں گے، تو ہمیں پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ پاک عطا کریں گے۔